اسلام یہاں پر آج اکثریت میں ہونا چاہیے تھا اب سے 1200 سال پہلے. اقلیت میں ہے کیوں؟ یہ پورا ملک تاریکیوں سے روشنی میں آنے کے لیے اس کو صرف 5 سال کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں. ارے 1:4 کا ریشیو ہے. صرف ان 4 گنوں سے لڑنا نہیں ہے، ٹکرانا نہیں ہے، اسے محبت کرنی ہے اور محبت کا پیغام دینا ہے. پھر پورا ملک اسلام کی آغوش میں ہو گیا. یہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. جو لوگ انکار کرنے والے انہیں چاہے جتنا ناگوار گزرے انہیں اللہ کے نور کا اتمام ہوگا. اور یہ اس کی گواہیاں موجود ہیں جس کا مجھے اس وقت سمجھانے کا وقت نہیں ہے کہ وہ یہ اس ملک سے شروع ہوگا. اس ملک کی قسمت میں ہے، یہاں پر قوم بدلے گی. ان سے نفرت نہیں کریں، افسوس ہونا چاہیے. ہم سے حساب لیا جائے گا، آپ سے حساب لیا جائے گا. محبت سے بتائیے محبت کی قدر کرتے ہیں. دوسروں سے نفرت کرتے ہیں. آپ محبت سے جائیں تو آپ کی قدر کریں گے. فیلڈ ورکر ہوں میں، اکیلا تنہائیوں کے اندر راتوں میں رہا ہوں. ان کے اندر جنہیں لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہا گیا مت جائیے گا، رات کو مار دیں گے. میں نے کہا مر جاؤں گا. مار دیں گے تو اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے، مار دیں گے میری موت لکھی ہے تو مر جاؤں گا. میں نے وعدہ کیا ہے کہ رات کو ان کے ساتھ گزاروں گا. بڑی محبت سے پیش آئے. یہ دوریاں ختم ہوں اس جگہ پر جا کر. ہم یہ نہیں کہتے قربت انسانوں میں قریب آنے کے لیے، دوریاں اس جگہ پر جا کے ختم ہو جہاں اللہ کے دین کے لیے سب ایک ہو جائیں. اپنی زندگی کے اندر اتحاد آئے، جو میں نے پہلی بات عرض کی تھی. اور پھر یہ پورا ملک جو ہے، یہ پورا دیش یہ متحد ہو جائے. بڑی غلط فہمیاں، ان غلط فہمیوں کو دور کریں. وہ غلط فہمیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہندوستان کے اندر داخل ہوئے، جنہیں آخمڑ کاری کہتے ہیں، جنہیں حملہ آور کہتے ہیں. ارے جس راشٹر سے محبت کرتے ہیں، یہ راشٹر ان کا دیا ہوا ہے. اس ملک کی تاریخ میں، اس ملک کے اتہاس میں کبھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی یہ ملک جو ہے متحدہ ایک یونائٹڈ کنٹری ہو اور دیش ہو. چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے تھے. تاریخ میں کبھی ہمیں ملتا ہی نہیں اتنا بڑا ملک. یہ ملک یہاں پر مسلمانوں نے دیا. جسے راشٹر جس سے محبت کرتے ہیں یہ مسلمانوں نے دیا. اور جتنا بڑا دیا تھا آج اتنا بڑا نہیں ہے. اس کے اندر وہ برما بھی شامل تھا، دور تک، اور افغانستان بھی اس کے اندر شامل تھا. اس اکھنڈ بھارت کی تمنا کرتے ہیں کہ وہ اکھنڈ بھارت پھر واپس آئے. اور اس اکھنڈ بھارت کے اندر وہ اتنی بڑی، اتنی عظیم تعداد، اتنی بڑی تعداد، وہ سب کے سب تیار بیٹھے ہوئے ہیں. صرف ہماری دیر ہے کہ ہم ان کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ آئیے قبول کر لیجئے. جو اپنی بھلائی کے لیے، جو لوگ لکشمی کے پجاری ہیں، جو دولت کے پجاری ہیں، وہ بھلائی کے لیے اپنے کسی مخالف کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے، رکھتے ہیں سنبھال کر. افادیت ہم نے ثابت نہیں کی ہے اپنے یہاں پر اس ملک کے اندر. یہ قرضہ ہے پرانا، 1200 سال پرانا قرضہ ہے جو 1200 سال سے ادا نہیں ہوا اس ملک کے اندر. اس حق کو اب ادا کرنا ہے اور قرض کی حیثیت سے ادا کریں کہ جلدی سے جلدی اس کام کو کرنا ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا. تاریخ گواہ ہے. اس لوگوں کے، ہمارے جو بھائی ساتھ میں رہتے ہیں، ان کا مزاج کیا ہے. سب سے زیادہ نفرت کس سے کرتے ہیں؟ جو 2 نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے اورنگزیب. چاہے فتاوی عالمگیری انہوں نے مرتب کروائی ہو، چاہے وہ اپنی زندگی میں نماز روزے کے بہت پابند ہو، چاہے بہت سی ان کی خوبیاں ہوں، وہ سب اپنی جگہ. ان سے بے پناہ نفرت کرتے ہیں. کیا الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ انہوں نے قتل عام کیا ہندوؤں کا. الزام یہ ہے کہ انہوں نے مندروں کو توڑوایا. اورنگزیب نے نہیں توڑوائے مندر. میں جہاں پر رہتا ہوں میرے گھر کے پاس میں ایک مندر ہے، وہاں سے 60 کلومیٹر دور. ہر سال وہاں نندا دیوی کا میلہ لگتا ہے. اورنگزیب کا فرمان جو ہے وہ نکالا جاتا ہے جلوس کی شکل میں، اور وہ فرمان ہوتا ہے کہ اس کو زمین اورنگزیب نے دی تھی، اس مندر کو. اور بی این پانڈے صاحب جو اڑیسہ اور بہار کے سابق گورنر تھے، انہوں نے کتاب چھاپی ہے جس کے اندر کئی 100 مندروں کی تفصیل لکھی ہوئی جسے اورنگزیب نے جاگیریں اور عطا کی تھی. وہ جو جس مندر کی میں بات کر رہا ہوں اس کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب نہ معلوم کتنے اس کتاب میں درج ہونے سے رہ گئے. میں یہاں یہ بحث نہیں اٹھا رہا کہ مندروں کو جاگیر دینی جو ہے وہ دین کی شرعی حیثیت سے جائز تھی یا نہیں تھی، لیکن جس نے مندروں کو جاگیر دی تھی وہ مندر توڑوا نہیں سکتا. ان پر الزام یہ ہے کہ مندر توڑوائے تھے. اور اس ملک میں ان پر الزام یہ ہے کہ جبری تبدیلی مذہب کرایا تھا، فورسڈ کنورژن. اس ملک میں تبدیلی مذہب کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ بچہ بچہ جانتا ہے، غیر مسلموں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ صوفیاء کرام جو تھے یہاں پر، اولیاء اللہ جو تھے، بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام ان کی وجہ سے قبول کیا. ان میں ایک بہت بڑا نام خواجہ صاحب کا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا. روایات یہ کہتی ہے کہ ایک دن میں 1 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو جو اس ملک میں تبدیلی مذہب کے کنورژن کے سب سے بڑے ذمہ دار تھے، ان کے آستانے پہ ماتھے ٹیکنے کے لیے جاتے ہیں.
ماتھے ٹیکنا چاہے صحیح ہو یا غلط، لیکن ان سے اعتقاد رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. کوئی شیو سینا کا، کوئی وشو ہندو پریشد کا آدمی ان سے نفرت نہیں کرتا، خواجہ صاحب کو برا نہیں کہتا، اورنگزیب کو برا کہتے ہیں. جو تبدیلی مذہب کا ذمہ دار تھے اس ملک میں سب سے بڑے، ان سے محبت کرتے ہیں، اور جنہوں نے دھرم پریورتن نہیں کروایا ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے دھرم پریورتن کروایا، ان سے نفرت کرتے ہیں. یہ سائیکی ہے، یہ مزاج ہے. میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو واقعی سے بہت سے مسلمانوں سے نفرت کہتے ہیں، جاتے ہیں تھوڑی دیر بات کرتی ہے، بڑی محبت کا دل ہے. اور کچھ لوگ اگر تھوڑے سے مس گائیڈڈ ہوں، اندر گھس کر تو دیکھیے، جا کر کہہ کر تو دیکھیے، بتا کر تو دیکھیے، انتظار میں بیٹھے ہوئے منتظر ہیں. اور میں پھر وہ بات کہہ رہا ہوں جو میں نے آپ سے پہلے کی تھی، کم از کم انشورنس کرا لیجئے. ایک شخص، آپ ایک کا ارادہ کریں گے، آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ کے اوپر سینکڑوں ہزاروں آئیں گے، اس لیے کہ تیار بیٹھے. کوئی نجات کا راستہ ہے. میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ نجات کو قبول کر لیں. میری آواز سن رہے ہیں، اگر زور سے نہ کہیں، دوسروں کے سامنے نہیں کہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ نے سنا ہے، تو اگر یہ بات اس کے اندر سنسکرت میں کہی جا سکتی، میں کہتا ہوں ایکم برہم دویتیہ ناستے نیہ نا ناستے کنچن، کہ وہ برہم جو ہے وہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے کوئی دوسرا نہیں ہے. اگر یہ میں سنسکرت میں کہہ سکتا ہوں تو یہ میں ہندی میں، انگلش میں بھی میں کہہ سکتا ہوں، یہ میں سنسکرت میں بھی کہہ سکتا ہوں، یہ بات میں تو میں عربی میں بھی کہہ سکتا ہوں. لا الہ الا اللہ، کیا دقت ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری آواز اگر سن رہے ہیں تو اللہ جو ہے وہ سن رہا ہے. کو جان کر اس کو ایک ماننے کے ساتھ میں پڑھ لیجئے، میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تجدید ایمان کی نیت سے مسلمان پڑھ لیں، لیکن غیر مسلم بھائی پڑھ لیں، نہ دوسروں کو معلوم ہو، اللہ جانتا ہے. اللہ بات کو مدد کرے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اندھکار سے تمسو ماں جیوترگمے، تاریکیوں سے نکل کر آئیے، اجالے کی طرف آ جائیے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بات کے اندر اگر کوئی شر تھا، کوئی برائی تھی، تو اس کو آپ لوگوں سے دور کر دے، مجھ میں سے بھی الگ کر دے، اور کوئی خیر اگر تھا تو آپ کے دلوں تک پہنچا دے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جزاکم اللہ، احسن الجزا. حضرات، اب آپ کے سوالات میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے محترم مقرر آپ کو جوابات دیں. جناب جمشید عادل صاحب، وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرا ایک دوست ہندو ہے، میں اس کو کس طرح سے اسلام کی دعوت دوں؟ ذرا مہربانی کر کے بتلائیں. اسلام کے بارے میں جو کچھ آپ کو معلوم ہے بے جھجک بتا دیجئے، لیکن 2 شرطیں ہیں صرف اسلام کی دعوت دینے کی، صرف 2، تیسری کوئی نہیں. بنیادی شرائط 2 ہیں. پہلی وہ جس اعلان کے ساتھ تمام نبیوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، ان اجریہ الا علی اللہ، اخلاص کے ساتھ میں. اس کے پیچھے یہ نیت بھی نہیں کہ یہاں ہماری اکثریت ہو جائے گی، اس سے فائدے پہنچ جائیں گے، اقلیتوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ کے بندے بنانے کے لیے ان کو لے آئیں. نقصان کی طرف جا رہے ہیں، ریل کے انجن سے کٹنے جا رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں، صرف اللہ سے اجر کے طالب ہو کر ان کو بات پہنچائیے. اور دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے کہ وہ دل سے ہو، میکینیکل پروسیس نہ ہو، مشینی عمل نہ بن جائے. دعوت تڑپ کے ساتھ میں ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی پڑی اللہ کو، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. کیا تڑپ تڑپ کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اس غم میں گھل گھل کر کے؟ یہ ایمان نہیں لا رہے. اور یہ روکا نہیں تھا. بچہ اگر ماں کا کھو گیا ہو تو ماں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تڑپو نہیں، وہ تو بڑا بدکار تھا. ماں کا تڑپنے کو کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ نبی کی تڑپ کو بھی تسلی دی جاتی تھی کہ آپ کا کام تو خالی پہنچانا تھا، اب اپنے آپ کو ذرا سا کنٹرول کیجئے. تو یہ دوسری شرط ہے. ان 2 شرطوں کے ساتھ میں جو کچھ آپ کو آتا ہے، حکم یہ ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہوں یا بھاری، صلاحیتیں ہوں یا نہ ہو، علم کم ہو یا زیادہ ہو، بلغ عنی ولو آیا. اگر ایک آیت آتی ہے تو وہی پہنچا دیجیے. ان کی غلط فہمیاں جو اسلام کی طرف سے وہ دور کر دیجیے. پوچھئے، براہ راست سوال کر لیجیے کہ کیا آپ کو پریشانی، کوئی بات ہو تو بتائیے، ہم دور کریں. اس لیے کہ یہ مکتی کا مارگ ہے اور نجات کا مارگ ہے. جتنا آپ کو جیسی صلاحیت ہے. ایک تیسری چیز اور ہے ساتھ میں. یہ 2 تو شرطیں ہیں، وہ تیسری چیز کنڈیشن یا شرط نہیں ہے، لیکن بڑی اس سے افادیت بڑھ جاتی ہے. وہ تیسری چیز ہے حکمت. قرآن نے کہا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. جس سے حکمت ملی اسے بڑی زبردست چیز ملی. اور دعوت حکمت کے ساتھ میں ہو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ دعوت جو ہے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت کے ساتھ میں اور بھلی نصیحت کے ساتھ میں. اس حکمت کو سیکھنے کی کوشش کیجئے. نبی سکھانے آئے تھے اور سکھانے والے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. لیکن شروع کر دیجئے، انتظار مت کیجئے اس کو سیکھنے سے پہلے. یہی کنڈیشن ہے. ممکن ہے جب تک آپ حکمت سیکھیں، حکمت سیکھنے کے بعد آپ کے ہاتھ پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایمان لائیں، لیکن اس سے پہلے بھی وہ جو آپ کا دوست ہے انشاءاللہ ضرور ایمان لے آئے گا. جزاکم اللہ. ایک صاحب کا سوال ہے کہ ایک شخص کان کا بہرا اور زبان کا گونگا ہے، اس کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف
یعنی قرآن و حدیث کی بات کیسے سمجھائیں، اپنی تجربات کی روشنی میں وضاحت کریں۔ دیکھیے، اگر مادی کانوں سے بہرا ہے اور مادی آنکھوں سے نابینا ہے اور نظر نہیں آتا، تو تب تو جتنا بھی اس کو جس انداز میں جس شکل میں بعض ذرائع ہیں کہ جو لوگ نہیں سن پاتے وہ بھی ان کو باتیں سمجھائی جاتی ہیں، اور جو نہیں نظر آتا وہ پی ایچ ڈی تک کر جاتے ہیں۔ بہت سے ذرائع ہیں جن سے کچھ کوشش کر کے بات پہنچا سکتے ہیں، اور اگر جتنی نہ پہنچا سکیں تو وہ عذر ہے اور شرعی عذر ہے، اور اگر شرعی عذر ہے تو اللہ نے مکلف نہیں کیا اسے جس تک پہنچ نہیں سکا، اللہ جانے اس کا حساب کیسے ہوگا۔ لیکن اگر اس کے دل کے کان جو ہیں وہ بند ہیں اور دل کی آنکھیں بند ہیں، اگر واقعی بند ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو نہیں لا سکے، ابو لہب کو نہیں لا سکے، جو جانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جس نے یہ طے کر لیا ہو کہ مجھے نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے گا، اس کو آپ نہیں منوا سکتے۔ لیکن یہ آپ طے مت کر لیجئے ابھی کسی کے بارے میں بھی اس کو نہیں ماننا ہے، اپنی طرف سے کیجئے کوشش، اپنی طرف سے مت طے کر لیجئے کہ